8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 7 मकार लूमड़ी। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक शेर हाथी से लड़ाई के बाद जख्मी हो गया और शिकार के काबिल ना रहा। इसे भूख परेशान कर रही थी। इस दौरान एक लूमड़ी वहां आन निकली तो शेर ने इसे अपने जख्मी होने की कहानी सुनाई और इसे कहा कि चूंकि वो शिकार करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए वो जंगल से किसी गधे या गाय को बहला फुसला कर ले आए ताकि शेर इसका शिकार कर सके। लोमड़ी ने शेर की बात मान ली और तलाश में निकल पड़ी। जंगल से बाहर धोबी का एक बड़िया सा गधा नजर आया जो जख्मी भी था। लोमड़ी गधे के पास पहुंची और इसकी चापलूसी करने लगी। गधे ने अपनी हालत को अपना मुकद्दर कहा और कहा, रोजी तो सबको देने वाला एक ही रब है। लोमड़ी ने जब देखा कि गधा आसानी से इसके काबू में नहीं आने वाला तो इसने गधे को फंसाने की और चाल चली और कहा, भाई गधे, हलाल रोजी की तलाश भी तो फर्ज है। तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहाँ बहुत सब्जा है। इसी बहसो तकरार में गधे को भूख ने सताना शुरू कर दिया। वो लोमड़ी की मीठी मीठी बातों और खाने की लालच में लोमड़ी के साथ चलने पर राजी हो गया। लोमड़ी गधे को शेर की कछाड़ तक लाने में कामयाब हो गई। भूखे शेर ने गधे को देखा तो वो खुशी से उछला और धाड़ा तो गधा उल्टे पांव भाग गया। शेर में जख्मी होने की वजह से इतनी ताकत न थी कि वो गधे का पीछा करता। लोमड़ी ने शेर को बुरा भला कहा कि आए हुए शिकार को हाथ से निकाल दिया। शेर ने लोमड़ी से कहा कि एक बार फिर कोशिश करो और अपनी मक्कारी से गधे को दोबारा ले आओ। लोमड़ी दोबारा गधे के पास गई जो बहुत गुस्से में था। इसने लोमड़ी से कहा कि तुम मुझे शेर की कछाड़ में ले गई थी। वहां अगर शेर ना भी हो तो शेर का जादू धारता है। लोमड़ी ने मक्कारी से गधे को फिर फांसना चाहा। इसने गधे को कहा कि शेर तो साथ वाले जंगल में शादी में शिरकत के लिए गया है। जब तक वो वापस नहीं आता, जंगल के तमाम जानवर तुम्हें जंगल का बादशाह समझेंगे, क्योंकि तुम्हारा रौबदार जिस्म भी शेर की जैसा मालूम होता है। इस तरह गधा एक बार फिर लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इसके साथ दोबारा शेर की कछाड़ की तरफ चल पड़ा। जो ही वो नज़दीक पहुंचा तो शेर ने एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया और लोमड़ी से कहा, मैं अपना शिकार खाने से पहले चश्मे से पानी पीकर आता हूँ। इधर मक्कार लोमड़ी मौका पाकर गधे का दिल, दिमाग और जिगर निकालकर खा गई। शेर ने वापस आकर लोमड़ी से पूछा कि हर जानवर का दिल, दिमाग और जिगर होता है, गधे के ये अज़ा कहाँ हैं? तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि अगर गधे के ये अज़ा होते तो वो यूं मौत के मुंह में ना आता। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, शेर शिकार के लायक क्यों ना रहा? जवाब है, एक दिन शेर शिकार की गर्ज से निकला तो इसकी एक मस्त हाथी के साथ मुठभेड़ हो गई। हाथी ने शेर को जख्मी कर दिया जिसकी वजह से वो शिकार के लायक ना रहा। सवाल नंबर 2, सबसे पहले लोमड़ी ने गधे से क्या कहा? जवाब है, सबसे पहले लोमड़ी ने गधे से कहा, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में सब्जा ही सब्जा है, हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो, जंगल की सेहत अफजा फिजा में तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताज़े हो जाओगे। सवाल नंबर 3, गधे ने क्या सोचकर दोबारा लोमड़ी के साथ जाने की हामी भर ली? जवाब है, लोमड़ी ने गधे से कहा कि शेर तो कल से साथ वाले जंगल में किसी शादी में शिरकत के लिए गया हुआ है। जब तक वो वापस नहीं आता, जंगल के जानवर आपको जंगल का बादशाह समझेंगे, क्योंकि आपका रौबदार जिस्म भी शेर जैसा मालूम होता है। नादान गधा एक बार फिर लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर साथ चलने पर राजी हो गया। सवाल नंबर 4, हर जानवर का दिल, दिमाग और जिगर होता है, ये जुमला किस मौके पर बोला गया? जवाब है, जब शेर ने गधे का काम तमाम कर दिया तो चश्मे से पानी पीने चला गया।
اس دوران لومڑی نے گدھے کا دل، دماغ اور جگر نکال کر کھا لیا۔ جب شیر واپس آیا تو اس موقع پر اس نے یہ جملہ بولا، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے، گدھے کے یہ اعضاء کہاں ہیں؟ سوال نمبر 5، اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، اس کہانی سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب منتخب کریں۔ الف، کہانی میں ہاتھی کی صفت بیان ہوئی۔ جواب ہے مستی۔ ب، شیر کے زخمی ہونے کی وجہ تھی۔ جواب ہے ہاتھی سے لڑائی۔ جیم، دھوبی کا گدھا تھا۔ جواب ہے مریل۔ دال، اگر میری یہ حالت ہے تو یہ میرا مقدر ہے، یہ جملہ کس نے بولا؟ جواب ہے گدھا۔ ہے، اس کہانی میں شیر نے کس جانور کا شکار کیا؟ جواب ہے مریل گدھے کا۔ سوال نمبر 3، اس سبق کو غور سے پڑھیں اور اس میں موجود معلومات اور اس میں مختلف کرداروں شیر، لومڑی اور گدھے پر بحث کریں۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، سبھی جانور شیر سے ڈرتے ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ اس کہانی میں شیر ہاتھی سے مقابلے میں زخمی ہو جاتا ہے اور شکار کے قابل نہیں رہتا۔ وہ شکار کے لیے لومڑی کی مدد طلب کرتا ہے۔ لومڑی ایک مریل سے گدھے کو بہلا پھسلا کر شیر کے پاس لاتی ہے۔ شیر کے دھاڑنے سے گدھا بھاگ جاتا ہے۔ لومڑی ایک دفعہ پھر کوشش کرتی ہے اور گدھے کی خوشامد کر کے اسے شیر کی کچھار میں لے آتی ہے۔ اگرچہ شیر ایک بہادر اور دلیر جانور ہے، لیکن مکاری اور چالاکی میں لومڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لومڑی شیر کے کھانے سے پہلے ہی گدھے کا دل، دماغ اور جگر کھا جاتی ہے۔ لومڑی کو انتہائی مکار اور چالاک جانور سمجھا جاتا ہے۔ اس کہانی میں وہ شیر کو شکار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ وہ ایک مریل سے گدھے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں بہلا پھسلا کر شیر کی کچھار کے قریب لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ شیر کے دھاڑنے سے گدھا بھاگ جاتا ہے اور لومڑی کی محنت خاک میں مل جاتی ہے۔ لومڑی شیر کے کہنے پر دوبارہ کوشش کرتی ہے اور اپنی مکاری اور چالاکی سے ایک دفعہ پھر گدھے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ شیر گدھے کا شکار کرتا ہے۔ اگرچہ شیر بہادر اور دلیر جانور ہے، لیکن مکاری اور عیاری میں لومڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لومڑی شیر سے پہلے ہی گدھے کا دل، دماغ اور جگر کھا جاتی ہے۔ گدھا جنگل کا سب سے شریف اور سیدھا سادہ جانور ہے، جو لومڑی جیسی چالاک اور مکار جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کہانی میں گدھا زخمی اور بھوکا تھا۔ وہ صابر، شاکر اور قناعت پسند تھا، اپنے حال میں خوش تھا، لیکن لومڑی کی چالاکی اور مکاری کے آگے بے بس ہو گیا۔ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ زبان سیکھیے۔ آج ہم اردو قواعد میں سیکھیں گے جمع الجمع، یعنی واحد سے جمع بنانا، اور اس جمع کی دوسری بار پھر جمع بنانے کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ تعریف پڑھتے ہیں اس کی۔ جمع الجمع وہ اسم ہے جو ایک جمع اسم سے دوسری بار جمع بنا ہو۔ یوں دو بار جمع بننے کی وجہ سے وہ جمع الجمع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دوا کی جمع ہے ادویہ اور ادویہ کی جمع الجمع ہیں ادویات۔ اسی طرح جوہر، جوہر کی جمع ہے جواہر اور جواہر کی جمع الجمع ہیں جواہرات۔ رسم کی جمع ہے رسوم اور جمع الجمع ہے رسومات۔ اسی طرح خبر، خبر کی جمع ہے اخبار اور اخبار کی جمع الجمع ہے اخبارات۔ سوال نمبر 5، درج ذیل مرکبات اور محاورات کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مرکبات کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو۔ لائق نہ رہنا معنی ہے اس کا کسی قابل نہ رہنا۔ جملہ ہے بڑھاپے میں شیر شکار کے لائق نہ رہا۔ بہلا پھسلا کر یعنی دھوکے سے، جھوٹ موٹ میں۔ لومڑی گدھے کو بہلا پھسلا کر شیر کی کچھار کے پاس لے گئی۔ تصویر کھینچنا معنی ہے اس کا بیان کرنا۔ احمد نے باغ کی ایسی تصویر کھینچی کہ سب گھر والے وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقار چھن جانا معنی ہے اس کا عزت خاک میں ملنا۔
جب اسلم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خاندان کا وقار چھن گیا۔ الٹے پاؤں بھاگنا معنی ہے اس کے واپس جانا۔ جملہ ہے جنگل میں شیر کو دیکھ کے سیاح الٹے پاؤں بھاگے۔ محنت خاک میں ملانا معنی ہے اس کا ختم ہو جانا۔ جملہ ہے امتحان میں فیل ہو کر انور نے محنت خاک میں ملا دی۔ موت کے منہ میں آنا معنی ہے اس کا مرنے کے قریب ہونا۔ جملہ ہے بس کا حادثہ ہوا تو بہت سے لوگ موت کے منہ میں آ گئے۔ سوال نمبر 6، وقت کی پابندی پر 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ یہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 7، اپنے دوست کو خط لکھ کر چڑیا گھر کی سیر کا احوال بتائیں۔ امتحانی مرکز، شہر کا نام، تاریخ۔ میرے پیارے دوست علی، السلام علیکم۔ آپ کا خط موصول ہوا، خیریت جان کر خوشی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں مئی کے مہینے میں ہو گئی تھیں۔ میں اور میرے سب دوستوں نے پچھلے ہفتے چڑیا گھر کی سیر کی اور بہت لطف اندوز ہوئے۔ تمہاری کمی بہت محسوس ہوئی۔ ہم نے چڑیا گھر میں رنگ برنگے پرندوں کے علاوہ ہاتھی، سانپ اور مختلف قسم کے قدرت کے نظاروں کو دیکھا۔ چڑیا گھر کے اندر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ گھوڑوں کی سواری اور خوبصورت میوزیم بھی تھا۔ آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ مل کر دوبارہ چڑیا گھر کی سیر کا پروگرام بنائیں گے۔ امید ہے خط پڑھ کر آپ کو لطف آئے گا۔ میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام۔ والسلام، آپ کا دوست الف بے جیم۔